اللہ کے نظام کو چھوڑنے سے، اللہ کے قانون کو چھوڑنے سے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اللہ کا نقصان نہیں کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں پر جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے نظام کو چھوڑا ہوا ہے، نمازوں سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اور جو حالات آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مامون ہیں، ان ہندوستان کے مسلمانوں کا فیوچر، مستقبل بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ برما جیسے حالات یہاں پیدا نہیں ہوں گے، یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ بہت بڑی تعداد، تقریباً 50-60 لاکھ مسلمان برما میں تھے، چھوٹا سا ملک ہے برما، لیکن کیا حالات پیدا ہوئے؟ بدعملی کی وجہ سے، کیونکہ مسلمانوں کی ترقی کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کوئی کافر قوم مسلمانوں پر حاوی ہو جائے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، عزت تمہارا مقدر ہے۔ لیکن اللہ نے شرط لگائی ہے کہ تمہیں مومن بن کے رہنا ہوگا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کامیابی تمہارا قدم چومے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی قومیں تمہیں عزت کے مقام پر بٹھائے، اگر تم یہ چاہتے ہو ترقی، کامیابی، کامرانی، عزت، شوکت، جہاں، حشمت تمہارے نصیب کے اندر آئے، تو تمہیں اللہ کے اس نظام کو فالو کرنا ہوگا۔ اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن کر رہو گے، اگر تم قرآن کو فالو کرو گے، اگر تم نبی کو فالو کرو گے، اگر تم شریعت کو فالو کرو گے، اگر تم محمد رسول اللہ کے سچے غلام بن کر رہو گے، کہ دنیا کی کافر قومیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی اور عزت کے اعلیٰ مقام پر تم پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر تم اس نظام سے بغاوت کرو گے، اللہ کے قرآن کو چھوڑو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تم پر ظالم کافر قوموں کو مسلط کر کے تمہیں تہتیک کروائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بادل خطروں کے ہمارے آس پاس منڈلا رہے ہیں، اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا را گناہوں کو چھوڑ دیں، نمازوں کے قریب آ جائیں، اللہ کے نظام کو فالو کرنے والے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو خطرات کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، وہ خطرہ جو ہمارے سروں پر آ چکا ہے، آپ پڑھتے ہیں نیوز، کس طرح کے حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ آپ نے آنکھیں میچی ہوئی ہیں، آنکھیں میچنے سے، آنکھیں بند کرنے سے خطرہ کبھی نہیں ٹلا کرتا، آنکھیں بند کرنے سے مصیبت کبھی نہیں ٹلا کرتی، آنکھیں کھولنے سے۔ اور مصیبت کیوں آ رہی ہے، مصیبت آنے کی وجہ کیا ہے، اس وجہ پر غور کر کے جبھی آپ اس مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں، اب ہم غلطیاں نہیں کریں گے، اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اب ہم بے ایمانی نہیں کریں گے، اب ہم سود نہیں لیں گے، ہم ناجائز اور حرام مال نہیں لیں گے، ہم قرآن کو فالو کریں گے، ہم نبی کو فالو کریں گے، ہم پکے سچے مومن بن کر رہیں گے۔ پھر دیکھنا یہ دنیا کی قومیں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ تعداد مسئلہ نہیں ہے، آپ سوچو کہ ہماری تعداد کم ہے یا ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمیشہ حق والے لوگ دنیا میں تھوڑے رہتے ہیں۔ آج دنیا میں 800 کروڑ لوگ ہیں، 8 ارب کی آبادی دنیا کی ہے، جس میں سے 200 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی زیادہ تر تو نان مسلم ہیں پوری دنیا کے اندر۔ حق ہمیشہ تھوڑا رہتا ہے، لیکن غالب اللہ حق کو کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حق والے حق پر قائم رہیں۔ اس ہندوستان پر 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو مسلمان کتنی تعداد میں تھے؟ تھوڑی سی تعداد میں مسلمانوں نے تو حکومت کر، یعنی عزت کے مقام پر اللہ پہنچا دیتا ہے، تعداد نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ اقلیت میں رہ کر اس ملک میں 1000 سال تک حکومت کی ہے مسلمانوں نے۔ کیا مسلمانوں کی تعداد 80 کروڑ تھی؟ ٹوٹل پاپولیشن جس وقت ہندوستان کو انگریز چھوڑ کر گئے ہیں، ٹوٹل ہندوستان کی پاپولیشن، کیونکہ اس وقت پاکستان بھی نہیں بنا تھا، بنگلہ دیش بھی نہیں بنا تھا، 40 کروڑ کی پاپولیشن تھی۔ کتنی تھی؟ 40 کروڑ کی پاپولیشن تھی پوری متحدہ ہندوستان کی۔ پاکستان، بنگلہ دیش، پورا ملک ایک تھا، جس میں سے 10 کروڑ مسلمان تھے، 30 کروڑ غیر مسلم تھے۔ اب لگا لو جب انگریز اس ملک میں آئے تھے اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، اس وقت بھی لگ بھگ ڈیٹا اسی انداز کا تھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد وہی 5-7 کروڑ تھی اور غیر مسلم تقریباً 30 کروڑ کے آس پاس تھے۔
لیکن تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود 1000 سال تک حکومت کی ہے. تو تعداد مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے قرآن جو کہتا وانتم الاعلون، سر بلند رہو گے، عزت کے اعلیٰ مقام پر رہو گے، عزت تمہارے قدم چومے گی، عزت تمہارے قدم چومے گی. دنیا کی قومیں تمہارے سامنے دسترخوان بچھائیں گی، دنیا کی قومیں تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گی، شرط یہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے غلام بن جاؤ، محمد رسول اللہ کی سنتوں کو فالو کرنے والے بن جاؤ، قرآن کے عاشق بن جاؤ، اور محمد رسول اللہ نے جو نظام، جو شریعت، جو قرآن دیا ہے اس کو فالو کرنے والے بن جاؤ. جب مسلمانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے تو عزت کے وہ اعلیٰ مقام پر پہنچے ہیں، چاہے وہ مکے کی سرزمین کے لوگ ہوں، چاہے وہ عراق کی سرزمین کے لوگ ہوں، دنیا میں جہاں کہیں بھی